نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہماری گفتگو کا عنوان دن رات میں 12 رکعت سنتیں ادا کرنے کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو سماعت فرمائیے کہ جس دور میں جس زمانے میں میری سنت پر عمل کرنا یہ مفقود ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس وقت جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ سنت کی تعریف کیا ہے؟ ایسا فعل کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے جس پر عمل کیا ہو، اسے ترک نہ کیا ہو، اسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ اور کبھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ان کے صحابہ نے کسی فعل پر وہ اسے دہرایا ہو، کبھی چھوڑا ہو، کبھی کیا ہو، کبھی چھوڑا ہو، تو اس کو سنت غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا گیا، جو بندہ مسلم ہر دن میں فرائض کے علاوہ 12 رکعت سنتیں ادا کرے گا، بن اللہ تعالی لہو بیتن فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے۔ اب اس میں ٹائم کتنا لگتا ہے وہ ہر بندے کو پتہ ہے، بہت تھوڑا سا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے حدیث پاک کو امام مسلم، ابو داؤد، امام نسائی، ترمذی سب نے روایت کیا ہے۔ اب سب سے پہلے فجر کی نماز آتی ہے، جو میں اب 12 رکعتیں آپ کو گنوا رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ ایک تو سب سے پہلے فجر کی نماز میں 2 ہیں، اور اس طرح نماز ظہر میں 6 ہیں، یہ 8 ہو چکی ہیں، اور پھر نماز مغرب کی فرضوں کے بعد 2 ہیں 10، اور نماز عشاء میں فرضوں کے بعد 2 جو سنتیں ہیں، سنت مؤکدہ کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو یہ 12 جو پوری ہوتی ہیں ان کا اجر کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، او کما قال، فجر کی جو 2 سنتیں ہیں، 2 رکعتیں فرضوں سے پہلے، تمام مال و منال سے بہتر ہیں۔ یعنی دنیا کا سارا مال ایک طرف، فجر کی 2 سنتیں یہ ایک طرف۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل جب بندہ مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جائے گا، تو جب اسے فجر کی جو فرضوں سے پہلے 2 سنتیں ادا کی جاتی ہیں، ان کا اجر ثواب پتہ چلے گا تو یہ پریشان ہو کے بیٹھ جائیں گے کہ کاش ہم وہ 2 سنتیں فجر کی ہم ادا کر لیتے۔ اسی طرح نماز ظہر کی سنتوں کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا گیا کہ جو شخص ظہر کے فرض کے بعد 2 رکعت کی پابندی کرے گا، حرمہ اللہ علی النار، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ یہ ظہر کی سنتوں کے حوالے سے۔ عصر کی سنتیں بھی جو ہیں جو غیر مؤکدہ، اس کے حوالے سے بھی سن لیجئے ساتھ ساتھ، کہ فرمایا، رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرماتا ہے جو نماز عصر سے پہلے 4 سنتوں کو ادا کرتا ہے۔ وقت ہوتا ہے جب تو بندہ غیر مؤکدہ سنتیں بھی ادا کر لیتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص نماز مغرب کے بعد جو یہ 2 سنتیں پڑھے گا، تو اس کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 12 سال کی عبادتوں کے برابر اس سے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اس طرح عشاء کی جو 4 فرض ہیں، ان کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 2 رکعتیں سنتیں ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے لیلۃ القدر جتنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ سنتوں کو اہم سمجھیں، سنتوں کو ادا کریں۔ مسجد میں جب آتے ہیں، ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ فضول گفتگو سے اجتناب کرتے ہوئے غیر مؤکدہ کو بھی پڑھیں، مؤکدہ کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو شخص جان بوجھ کر مؤکدہ سنتوں کو چھوڑتا ہے، جان بوجھ کر، تو علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے وہ کفر کرتا ہے، وہ سنت کا انکار کرتا ہے، وہ کفر کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی بھی ضروری کام کی وجہ سے اگر وہ چلا جاتا ہے یا کوئی بھی کام ہے، تو اس کو گنجائش ہے، سنتوں کی چونکہ قضا نہیں ہے،
لیکن کوشش وہ ضرور کرے کہ مؤکدہ سنتیں یہ ضرور ضرور ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے والا باعمل انسان بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔